ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ حضرت کہاں سے فون کیا ہے؟ جی بھیمنڈی سے۔ بھیمنڈی سے کیا ہے؟ خیریت سے تو ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کی طرف۔ بڑا اچھا ہوا آپ نے فون کر لیا۔ جی بھائی دیکھو، ہمارے یہاں دو گروپ ہے، ہاں۔ اپنا تعلق کسی گروپ سے نہیں ہے، جو قرآن حدیث سے صحیح ثابت ہوگا وہ کریں گے۔ آپ چونکہ عالم ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ذرا سا بتا دیجئے کیا صحیح کیا غلط۔ ایک گروپ امانت والا ہے، وہ دعوت، تعلیم، استقبال آج کل کر رہا ہے۔ تو اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ پانچوں وقت پانچوں ٹائم کر رہے ہیں اور پبلک بھاگ رہی ہے۔ تو اس کی دلیل میں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ پہ روزانہ گشت کر کے مسجد میں لا کے دین کی بات کرتے تھے۔ نام عبداللہ ابن رواحہ، معاذ ابن جبل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا جاتا ہے۔ دوسرا گروپ جو شورا سے تعلق رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس قسم کی روایت بخاری میں ہے ہی نہیں، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بخاری کی غلط روایت پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں صحیح کیا ہے؟ جی دوسری بات یہ ہے، شورا والے اپنے دلیل کو پیش کرنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف جلد اول کتاب العلم حدیث نمبر 70۔ جی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ہے تو فقہا صحابہ میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مفتی کا کام کرتے تھے، اور فقہ حنفی زیادہ تر عبداللہ ابن مسعود سے لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں جب ان کو کوفہ بھیجنے لگے تو کوفہ والوں سے کہا میں ایسے آدمی کو بھیج رہا ہوں جن کے علم کا محتاج میں بھی ہوں، یہ ان کے ہے، ان کے شان میں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ جمعرات کو کہیں تقریر کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ روزانہ کیا کیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے معمول مقرر کر رکھا تھا میں نے ویسے کیا ہے، اور روزانہ بات کرنے پر لوگ متنفر ہو جائیں گے، قرآن حدیث سے بات سنیں گے نہیں، اس لیے منع ہے۔ اور دوسرا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے، کوئی ڈاکٹر عبدالحی صاحب لکھے ہیں، صفحہ نمبر 166 پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن بات کیا کرو، نہیں تو 2 دن کرو، 3 دن سے زیادہ بات کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو یہ اکابر ثلاثہ جو ہیں، یہ پہلا گست، دوسرا گست اور 1 دن ہفتے میں مرکز کی حاضری، یہ 3 کرتے تھے، یہ سیرت سے ہے۔ لیکن اب یہ 2 صحابہ اکابر کی میں نے بات بتائی جو شورا والے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی روزانہ گشت کر کے بات کرتے تھے، تو یہ تو دونوں کے خلاف۔ اور یہ دونوں روایت بخاری شریف کی وہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے، اور شورا والوں اور امانت والوں سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی یہ روایت پیش کرو تو کہتے ہیں کہ حضرت نے فرما دیا۔ تو کیا یہ روایت ہے یا اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بخاری میں ترمیم کی ہے؟ جی تو یہ بتائیے کہ ہے کیا صحیح؟ جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے تو بھائی ہمارے یہاں تو تحقیق کرنے کو ہی منع کیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم تحقیق پر جائیں گے تو ہم کام کو نہیں کر پائیں گے، اور ہمارے یہاں تحقیق کرنا منع ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو نظام الدین سے چلے وہ چلاؤ، جیسے چلائی جائے ویسے چلاؤ، جب چلایا جائے تب چلاؤ۔ تو اگر ہمیں دعوت تبلیغ کے کام سے جڑ کر چلنا ہے تب تو ہمیں نظام الدین کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ اسلام میں تحقیق کا بہت بڑا مقام ہے، اور کوئی بھی بات اسلام میں بغیر تحقیق کے نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، کیا کریں؟ کون سی مجبوری ہے یہ؟ مجبوری یہی ہے کہ ہم نے حضرت کو اپنا امیر مانا ہے
اور تو حقیقت یہی ہے کہ ہم امیر کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ امیر کس نے بنایا؟ تو بھائی امیر تو بنا دیے گئے ہیں، لوگوں نے ہی بنایا ہے ان کو امیر۔ ارے کون لوگ بنائے؟ لیکن جو تحقیق کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ نمبر 210 پہ فرماتے ہیں جی کہ میری بات کو مان کے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، میری بات کو تحقیق کرو قرآن حدیث سے، اگر صحیح ہو تو کرو اور نہ صحیح ہو تو چھوڑ جاؤ۔ تو جی مولانا الیاس صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ تو لوگ تو مولانا الیاس صاحب کے خلاف کر رہے ہو، کیا آپ کی نئی تبلیغ ہے؟ بھائی تبلیغ نئی تو نہیں ہے، پرانی تبلیغ ہے، لیکن چونکہ حضرت کا معیار جو اس وقت مرتبہ ان کا ہے اس دنیا میں، وہ اس مرتبے کو جھٹلایا جا نہیں سکتا ہے۔ اچھا، اب اور حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میں جو بات کہتا ہوں خدا کی طرف سے کہتا ہوں۔ جی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جو بات کہتے ہیں وہ میری طرف سے کہتے ہیں، کیا یہ نبی ہیں؟ پھر دوسری بات حضرت یہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اللہ کی طرف سے کہتا ہوں، میں بندے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہوں، واسطہ تو صرف نبی ہوتا ہے۔ جی حضرت یہ فرماتے ہیں خانہ کعبہ مسجد نبی کے بعد تیسرا مقام نظام الدین کا ہے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خانہ کعبہ مسجد نبی اور بیت المقدس 3 جگہیں دنیا میں سب سے محترم اور مقدس ہیں۔ تو انہوں نے جی بیت المقدس کو کاٹ دیا، جی اور قرآن میں مسجد ضرار کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو منافقوں نے بنائی، جی اور حضرت فرماتے ہیں نہیں اس کو مسلمانوں نے بنائی۔ تو حضرت کے عقائد کے بارے میں جانیے، یہ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، رسول کی بات کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کو نکما کہتے ہیں۔ حضرت یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی موبائل رکھ کے جیب میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، اور جو سمجھ کے نہیں پڑھتا ترک واجب کا گناہ ہوتا ہے۔ جو مولانا لوگ پڑھ کے اجرت لیتے ہیں تعلیم پر، اس سے پہلے زناکار کار مرد جنت میں جائے گا، یہ سب حضرت کے عقیدے ہیں۔ کیا ایسے عقیدہ رکھنے والے کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں؟ جو بخاری شریف میں تحریف کرے، قرآن کی اگر تحریف کرے، نبی کی بات میں تحریف کرے، آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، بتاتے نہ ہوں، یہ ان کے عقائد ہیں۔ جی تو ایسے عقائد کا ساتھ دینا کیا نہیں چاہیے کہ نہیں؟ بھائی باتیں تو سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اور بس ایک ہی جگہ آ کر کے بات رک جاتی ہے کہ حضرت کو ہم نے امیر مانا ہے، اور امیر صاحب کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن یہ بات آپ کی اپنی جگہ پر بجا ہے کہ یہ باتیں جو حضرت نے فرمائی ہیں قابل تحقیق ہے۔ ہم بھی آپ کی بات سے سہمت ہیں اور تحقیق کریں گے ہم انشاءاللہ، اور یہ باتیں جو ہے غیر مناسب تو ہیں بہرحال، کیونکہ اتنا علم تو ہمارے پاس بھی ہے کہ مسجد ضرار کو بنانے والے منافقین تھے، یہ تو کھلا ہوا جملہ ہے۔ تو اب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، اچھی بات، شکریہ۔ اور ہاں انشاءاللہ، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کی یہ باتیں جو ہے جو نشاندہی آپ نے کی ہے، اور امید ہے کہ اس پر آپ کھرے اتریں گے اور اس کی تحقیق کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی، ہمیں تو ماننا ہے ماننے کی طرح سے، ہاں، اللہ اور رسول کی ایسا جو بھی، بات ہوگی اس کی مانا لیکن جائے گا۔ اللہ رسول کی بات اگر سامنے آتی ہے، ٹکراتی ہے، تو ہمیں بندوں کی اور امتیوں کی بات کو تو چھوڑ دینا پڑے گا، بہت اور اچھی اللہ بات۔ رسول کی بات کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ تو میں آپ سوچ کا رہا ہوں اس بات کو اور وائرل کر دوں تاکہ لوگ بھی، بہت ساری جیسے آپ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، جی، بہت سارے لوگوں کو صحیح بات نہیں پہنچ رہی ہے، تاکہ وہ تحقیق کر کے اللہ رسول کی بات پر عمل کریں۔ اصل میں لوگ غلط فہمی کا شکار نہیں ہے، بس وہ یہی ہے کہ عقیدت ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر انسان جو ہے وہ آنکھ بند کر کے اپنی اطاعت پر جم جاتا ہے۔ تو میں قرآن سمجھتا ہوں میں عقیدت نہیں، کل حاضی سبیل عدول علی بصیرت کا ہے معاملہ، اور اس کے ترجمے میں سبیر عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ جو عقیدت پہ جائے گا گمراہی میں جائے گا، اور جو بصیرت پہ جائے گا کبھی بھٹکے گا نہیں۔ ہاں، تو ایک بات حقیقت ہے کہ اسلام بغیر علم کے صحیح رخ پر پڑھنا، صحیح رخ پر پہنچنا، یہ بہت مشکل بات ہے، اور ہمارے ہاں تبلیغ میں خاص طریقے سے
ایسے احباب زیادہ ہیں، ایسے لوگ زیادہ ہیں جو علم سے نابلد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر لبیک کہہ کر کے عمل کرنے لگتے ہیں اور تحقیق تک پہنچنے کا مزاج ہی نہیں بنتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے ضالین اور مغضوب کون ہے؟ مغضوب وہ ہے جو حق بات جاننے کے بعد عمل نہ کرے، جیسے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اپنے باپ سے زیادہ یہ نبی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اور ضالین گمراہ وہ ہے جو حق بات کی تحقیق نہ کرے، ہم کو تحقیق کرنے کا حکم ہے، دینا ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو تحقیق، آپ کہتے ہیں جو تحقیق کرے گا گمراہ ہو جائے گا، تو کیوں قرآن حدیث کے خلاف امت کو گمراہی پہ لے جا رہے ہو؟ بچو، ورنہ کل مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہونا ہے اور اللہ کا سامنا ہونا ہے۔ حضور نے اس امت کو بڑی مجافسانی اور بڑے رو کے بنایا، اس امت کو خدا کے واسطے گمراہ نہ کرو، ورنہ کل کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہوگا۔ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں تحقیق کر کے جو صحیح بات ہوگی اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اصل میں حضرت نے ایک بار اپنے بیان میں فرمایا ہے کیا کہ صحابہ اکرام تحقیق نہیں کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کے بارے میں تعویل کرتے تھے۔ تو مجھے اس پر شک ہو رہا تھا کہ صحابہ تعویل کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے، یہ مجھے ان کی بات پر تعجب ہو رہا تھا۔ لیکن پھر بھی بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ ہمارے حضرت ہیں، حضرت نے جو فرما دیا وہی صحیح ہے۔ تو یہ بات تو بڑی بھول ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اسلام پر چلنے کے لیے تحقیق کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس پر غور فکر کیا جائے گا، اور مزید آپ اس کو وائرل کیجئے، دیکھیے لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ سنوں گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں تحقیق بھی کروں گا، اور وقت آئے گا تو میں توبہ بھی کروں گا اس سے۔ ٹھیک، بہت اچھی بات، شکریہ صاحب، جزاک اللہ۔